میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جو اس وقت زوبیہ کو ناٹک کے سوا کچھ نہیں لگا تھا۔ اچھا محبت، جسے خود پورے خاندان کے سامنے ٹھکرایا تم نے، زوبیہ غصے سے بولی تھی۔ غلطی ہو گئی ہے، مگر وہ معافی مانگنے کا موقع بھی تو نہیں دے رہا نا۔ ماہین کی تکلیف اس کے ہر انداز سے واضح ہو رہی تھی۔ وہ معاف کر چکا ہے تمہیں، اور یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اس کے دل میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفرت، نہ غصہ اور نہ ہی محبت۔ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ اپنے ہونے والے شوہر کے دل میں اپنے لیے شک پیدا مت کرو۔ اس کی وفادار نہیں رہ سکی، اب ارباب کی رہ لو۔ ہر مرد ازمیر یوسف زئی جیسا نہیں ہوتا جو معاف کر دے، زوبیہ سرد لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ماہین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس نے دل توڑا تھا جس کی سزا تو اسے ملنی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا نکاح ارباب یوسف زئی کے ساتھ پڑھوا دیا گیا تھا۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیا تھا۔ اگر اسے ذرا سی بھی امید ہوتی کہ وہ شخص دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لے گا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتی، مگر اس کے پاس امید نام کی کوئی شے نہیں بچی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے نیچے لے جایا گیا تھا، جہاں کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی، آگے بڑھ ہی نہیں پائی تھی۔ ازمیر یوسف زئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگانے والے ظفر صاحب تھے۔ ان سے ملنے کے بعد وہ آگے بڑھتا وہاں کرسی پر بیٹھی ہاجرہ بیگم کے سینے سے جا لگا تھا، جو اس سے ملتے اس پل شدت سے رو دی تھیں۔ کتنی تڑپی تھی اس سے ملنے کے لیے، مگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ ہماری ذرا سی بھی یاد نہیں آتی تمہیں، اس سے شکوہ کرتے انہوں نے کہا تھا۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں بہت اذیتیں دیکھی تھیں، وہ کب کی ٹوٹ جاتی، کب کی زندگی کی جنگ ہار جاتی، مگر ان کا پوتا انہیں ایسے کرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنی دادی کی دعاؤں کی ضرورت تھی، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاجرہ بیگم کو کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا جب وہ اس کے لیے دعا نہ کرتی ہوں۔ اگر ظفر صاحب کو ارباب عزیز تھا تو ہاجرہ بیگم کی جان ازمیر میں بستی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ لگی رہی تھیں، کبھی اس کے چہرے کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگتی تھیں تو کبھی اس کی روشن پیشانی پر ان کے بوڑھے لب آن ٹھہرتے تھے۔ زوبیہ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی، خوشی کے مارے وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ ایک جانب کھڑے سفیان نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھ کر ہوئی تھی، لیکن اسے اپنی بیوی کی یہ خوشی دیکھ دل کو سکون پہنچا تھا۔ یہ ایک قریب ترین رشتہ بچا تھا زوبیہ کے پاس، وہ کیسے نہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی۔ بھائی! ازمیر کے قریب پہنچ کر اس نے پکارا تھا۔ جب ازمیر نے ہاجرہ بیگم سے دور ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا، اس ہنستی کھلکھلاتی لڑکی کو دیکھ ازمیر کی آنکھوں میں سرخی بڑھ گئی تھی، شدت سے کسی کی یاد آئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس آنسوؤں کے ساتھ ہنستی لڑکی کو اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ کاش وہ دیر نہ کرتا تو آج اس کے دل کا ایک حصہ اتنی اذیت میں نہ ہوتا جہاں اس وقت آگ جل رہی تھی۔ زوبیہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا تھا۔ ازمیر یوسف زئی کی انٹری ایسی تھی کہ لوگ اس وقت دلہن کی انٹری فراموش کر گئے تھے۔ گھر کے سبھی لوگ باری باری سے ملنے آئے تھے، سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے اسے دیکھ کر۔ آصف صاحب بھی شرمندہ شرمندہ سے آگے بڑھے تھے، سوائے ارباب یوسف زئی کے، جو اسٹیج پر کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا، جس کی شخصیت اب پہلے سے بھی کئی زیادہ پرکشش ہو گئی تھی۔ ماہین کے قدم بھی سیڑھیوں پر پتھر کے ہو چکے تھے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیوں آ گیا تھا یہاں اس کا تماشا دیکھنے؟ وہ ٹھیک نکاح کے بعد آیا تھا، شاید وہ خود بھی کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ ماہین کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ ارباب نے ایک نظر اس کا سجا سنورا روپ دیکھا تھا، پھر نگاہیں پھیر لی تھیں۔ ماہین کے اندر بھی اس کی توجہ کی کوئی ایسی چاہ نہیں تھی، جس کی چاہ تھی وہ اب پہنچ سے بہت دور ہو چکا تھا۔ شادی مبارک ہو! اسٹیج پر آتے اس نے ان دونوں کو بہت خوشگواریت بھرے انداز میں شادی کی مبارکباد دی تھی۔ اپنی محبوبہ کو میری بیوی کے روپ میں میرے پہلو میں بیٹھے دیکھ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقیناً اندر سے آنسو گر رہے ہوں گے تمہارے، جنہیں اس جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھا ہے تم نے، ارباب نے بنا لحاظ کیے واضح الفاظ میں کہا تھا۔ اس کی بات پر ماہین اپنی مٹھیاں میچ گئی تھی، اس کے اندر سے چیخیں نکل رہی تھیں، مگر وہ اپنی سزا بھگت رہی تھی، کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی وہ۔ ارباب کی بات پر ازمیر کا قہقہ سنائی دیا تھا۔ ماہین خود کو اس کی جانب دیکھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ تم بچپن سے رہے ہو میرے ساتھ، ہمیشہ میری چھوڑی ہوئی شے حاصل کرنے کا بہت شوق رہتا تھا تمہیں۔ تمہاری پوری زندگی میری چھوڑی ہوئی چیزوں کو حاصل کر کے ان پر خوش ہوتے گزری ہے، اب باقی کی زندگی اسی بات پر خوش ہوتے رہو۔ ازمیر کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ ماہین تک نہ پہنچ پاتی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ارباب کی رنگت بھی بالکل سیاہ ہو چکی تھی، وہ ان دونوں کا بچا کچا سکون بھی غارت کرتا وہاں سے اتر گیا تھا۔ ظفر صاحب فاصلے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ازمیر یوسف زئی سائیڈ پر ہوتا ایک ضروری فون کال سننے لگا تھا۔ وہاں بہت سارے لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت شخص پر ہی جمی رہی تھیں۔ وہ بہت کم کبھی کس خاندان کی کسی تقریب میں شرکت کرتا تھا۔ وہ سائیڈ پر کھڑا فون سن رہا تھا جب باہر پولیس کا سائرن بجا تھا۔ اندر موجود سبھی لوگ پریشان ہوئے تھے۔ ظفر یوسف زئی کے پوتے کی شادی میں پولیس کا آنا، پولیس گیٹ پر کھڑی تھی، وہاں سب کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، سوائے ازمیر یوسف زئی کے۔ زوبیہ گھبرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی پولیس آئی ہے، زوبیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا، جب وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے گیا تھا۔
پولیس ہماری محافظ ہے بیٹا، آنے دو پولیس کو، کسی اچھے کام کے لیے ہی آئی ہوگی۔ ازمیر نے اسے تسلی دیتے انٹرس کی جانب دیکھا تھا جہاں سے اے ایس پی عفیرہ داور اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سب کی نظریں اس لیڈی پولیس آفیسر پر جم سی گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ پیاری تھی، اس کے دودھیا گلابی ہاتھوں میں قانون کی چھڑی تھی۔ فل یونیفارم میں ملوث وہ ظفر صاحب کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے پوتے کا اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس، انہیں ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اس پولیس آفیسر کی بات پر ظفر صاحب نے انتہائی غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ واہ کتنی ہمت ہے اس لڑکی مجھ ظفر صاحب کے سامنے جس طرح سے نرر انداز میں کھڑی تھی، اندلیب کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ ازمیر کی نظریں اس پولیس آفیسر کے چہرے پر جمی تھی جو وہاں کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے۔ ظفر صاحب کا چہرہ اس وقت مارے بےعزتی کے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ارباب کی جانب خفگی بھری نگاہوں سے دیکھا تھا جو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو رہے تھے مگر ازمیر آگے نہیں بڑھا تھا، وہ وہاں ایسے ہی کھڑا تھا۔ اندلیب نے نگاہیں موڑ کر بھائی کی جانب دیکھا تھا جو ہمیشہ ان لوگوں کے معاملے میں خود کو ایسے ہی لاتعلق رکھتا تھا۔ عفیرہ کے اشارے پر پولیس نے اہلکار نے ارباب کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی تھی۔ مارے بےعزتی کے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اتنے سارے مہمانوں کے بیچ میں اسے بنا وجہ بتائے لیے جا رہا تھا۔ اس نے عفیرہ کو سخت نتائج کی دھمکی دی تھی جبکہ مہین وہاں کھڑی اپنے شور سے زیادہ نگاہیں ازمیر پر گاڑے ہوئے تھی جس نے دوبارہ ایک بار مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ارباب کو وہاں سے لے جایا گیا تھا، یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ اپنے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کے پیچھے جاتے مہین نے اسے پکارا تھا۔ کیا مطلب؟ ازمیر نے سوالیہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی اس کی توجہ پانے کی منتظر تھی۔ ارباب کو تم نے اریسٹ کروایا ہے نا؟ میں جانتی تھی تم مجھے اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ مجھے معاف کر دو، جس دن سے تم سے تعلق توڑا ہے ایک پل سکون سے نہیں گزارا، پلیز معاف کر دو مجھے۔ میں جانتی ہوں تم اب بھی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ مہین اس وقت ہر لحاظ بھلائے اس کے بہت قریب ہوتی اس کے چوڑے سینے پر ہتھیلیاں جما گئی تھی۔ ازمیر نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم اب کسی کی بیوی ہو؟ وہ اس لڑکی کے ایک دم سے بدلتے انداز دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے طلاق لے لوں گی، مہین نے فوراً سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے طلاق لے لو پھر میرے پاس آنا۔ ازمیر نے اپنے سینے پر رکھ کے اس کے دونوں ہاتھوں کو دور جھٹکا تھا۔ اس کی بات مہین کو حوصلہ دے گئی تھی۔ میں جانتی تھی تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ اس کی بات سن کر مہین کو حوصلہ ہوا تھا، وہ اس کے مزید قریب سرک آئی تھی۔ اس لڑکی کی بے باکی پر ازمیر یوسف زئی کے خوبصورت چہرے پر ناگواریت بھرے تاثرات سج گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آصف صاحب کی آواز پر مہین گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی جبکہ ازمیر کے تاثرات میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ بیوی ہے اب کسی اور کی۔ آصف صاحب غصے سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ یہ بات آپ مجھے نہیں اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ شور سن کر وہاں باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ زوبیہ بھی حیرت زدہ سی قریب آئی تھی۔ وہاں اس وقت گھر کے سبھی لوگ موجود تھے۔ تبسم بیگم نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے یہ منظر دیکھا تھا۔ ان سمیت وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر مہین کے لیے ناگواری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بابا یہ یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ ہماری زندگیوں میں زہر بھرنے، نفرت کرتا ہے یہ ہم سے، برباد کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ انجانے میں جو غلطی ہوئی ہے ہم سے اس پر۔ آصف صاحب نے مڑ کر باپ کی جانب دیکھا تھا جو ایک جانب کھڑے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انجانے میں ان کے مقابل آن کھڑا تھا وہ ہنسا تھا۔ آپ کی غلطی انجانے میں کی جانے والی ہرگز نہیں تھی، اور یہ گھر میرا بھی ہے، میرے باپ کا حصہ ہے اس میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں، اور آپ نے جو کیا ہے نا آصف صاحب، اس کی سزا تو آپ کو ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ اسی دولت اور گھر کے لیے وہ سب کیا تھا نا؟ وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں رہنے دوں گا آپ کے پاس۔ اور آپ کی جو یہ بیٹی ہے لگام ڈال کر رکھیں اسے، کبھی ایک مرد چاہیے ہوتا ہے تو اسے، اور کبھی دوسرا۔ نکاح ہوا ہے ارباب سے اس کا، بیوی ہے اب یہ اس کی۔ دوسروں سے نفرت اور حسد کرنے سے اگر فرصت ملتی تو پتہ ہوتا کہ بیٹی کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اور تم پہلے جو میرے ساتھ کیا تھا وہی اب ارباب کے ساتھ کر رہی ہو۔ اگر اس کے دل میں بھی تمہارے لیے ویسی ہی نفرت آن ٹھہری جو میرے دل میں ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہو گی۔ وہ سب جب بولنے پر آئے تو سب کی بولتی بند کر گیا تھا۔ ظفر صاحب خاموشی سے اس کی جانب کھڑے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شدت سے انہیں کسی کی یاد آئی تھی۔ آنکھوں کے کنارے پر نمی آن ٹھہری تھی۔ بظاہر اسے لاتعلق بنے کھڑے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کر گئے تھے۔ ازمیر تم آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ وہ واپسی کے لیے مڑنے لگا تھا جب تبسم بیگم نے اس کا بازو پکڑتے اسے روک دیا تھا۔ ان کی خفگی بھری نگاہیں وہاں سے واپس پلٹتے آصف صاحب پر تھیں۔ اپنے بھائی کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی اس شخص کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ ان سب کو اکثر اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ ازمیر نے اس شخص کو اب تک کیسے کوئی نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے کیا تھا جو اسے روکے ہوئے تھا؟ نہیں پھپھو، میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے، زیادہ وقت نہیں رک سکتا یہاں۔ آپ سب سے ملنے آیا تھا، آپ لوگ میرے گھر آ کر رک سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی آپ آئیں گے۔ ان کی پیشانی چومتا وہ حاجرہ بیگم کی جانب گیا تھا۔ بس کچھ وقت مزید، پھر آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گی۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر گیا تھا۔ مہین ایک جانب کھڑی اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے خود اپنی بے وقوفی اور خود غرضی کی انا سے کھو دیا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہا تھا مہین اسے ایسے دیوانوں کی طرح سے تکی گئی تھی۔ جو باقی سب کزن سے ملنے کے بعد احسان صاحب سے ملتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ظفر صاحب اس کے بعد باہر کی جانب گئے تھے۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، بیٹے کو کھو کر زندہ ہوں تمہارا دکھ برداشت نہیں ہوگا، اپنے دادا پر ظلم مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ازمیر ان کے قریب ہوتا ان کے کمزور وجود